إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ تمہیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ غنمتم من شیء، جو مال غنیمت ہے ان میں سے، فأن للہ خمسہ وللرسول، اس کا پانچواں حصہ جو خمس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور ولذی القربى قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں مسکینوں کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو میدان قتال میں لڑائی اور جنگ کرتے ہوئے جو کافروں کا مال ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اہل ایمان کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پہلے یہ مال آتا اور اس کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا اور آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، لیکن یہ آقا علیہ السلام کی لیے اور امت محمدیہ کے لیے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اور اس کا طریقہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اس میں جو خمس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اصل میں اللہ کے امر کے لیے ہے، حالانکہ اللہ کو مال کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو مال عطا کرنے والا، وہ رزاق ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم یہ خاص کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے ہی یہ مال غنیمت کی تقسیم ہوگی۔ خالق کائنات رب ارض و سماء اہل ایمان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میدان قتال کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تم جنگ کی حالت میں ہو، اپنے دشمن سے تم ملو، پھر تمہارے لیے فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو، اس لیے کہ ثابت قدمی ہی یہ سب سے بڑا جرت اور بہادرانہ ایک طریقہ ہے کہ اس پہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ جہاں یہ حکم دیا ساتھ ہی فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پھر اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرو، کہ جب تم مقابلہ کرو، تمہارا آمنا سامنا ہو، دشمن سے مقابلہ ہو، میدان قتال اور میدان جہاد ہو، تو جہاں تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، جرت اور بہادری کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نصرت آتی ہے تو اللہ کے ذکر سے آتی ہے، نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بھی یاد رکھو کہ میدان قتال ہو یا کوئی بھی میدان ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وہ لازم ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو تم اسلحے پہ بھروسہ کرتے رہے، فوج پہ بھروسہ کرتے رہے، کثیر تعداد پہ بھروسہ کرتے رہے، تو یہ تم کامیاب اور کامراب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ طریقہ اور سلیقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، پھر کہا کہ آپس میں نہ جھگڑنا۔ سب سے بڑی ناکامی جو ہوتی ہے وہ آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، کہا کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا، پھر تمہاری یہ ہوا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری جرت اور بہادری اور اسلحے کی قوت باقی نہیں رہے گی۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اس مقام میں وَاصْبِرُوا، صبر بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ثابت قدمی بھی ہونی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہونی ہے، لڑائی اور جھگڑا آپس میں نہیں کرنا، اور ثابت قدم رہتے ہوئے صبر بھی کرنا ہے۔ آزمائش آئے، تکلیف آئے، کوئی جہاد کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے کوئی زخم پہنچتے ہیں، اس میں تم نے صبر بھی کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، ولا تکونوا کالذین خرجوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے دیاری، اپنے گھروں سے باترن، فخر کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر،
تکبر نہیں ہونا چاہیے، فخر نہ آ جائے تمہارے اندر، اس لیے کہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور وریان، ریاکاری نہ ہو، ریان ناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو تمہارا نکلنا، جہاد کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے تم نکل رہے ہو، اللہ کے راہ پہ نکل رہے ہو، تو اس کا طریقہ بھی قرآن نے سکھایا ہے اور کہا ہے کہ تم جب نکلو ان کی حالت ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو گھروں سے نکلے اور فخر کرتے ہوئے نکلے، لوگوں کو اپنی قوت اور اپنا ناز دکھاتے ہوئے، اسلحوں کی نمائش کرتے ہوئے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو نکلنے کے لیے، گویا کہ یہ بدر کے مقابلے میں، بدر کے دن جب یہ کفار نکلے تو ان کی یہ تینوں حالتیں بیان کی گئی ہے۔ اپنے لشکر پہ مان ہے، اپنے اسلحے پہ مان ہے، لوگوں کو فخر کرتے ہوئے اور اپنے اسلحے کو لہراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور دین اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے نکلے۔ واللہ بما یعملون محیط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس وقت کو یاد کرو کہ جو شیطان ان کے اعمال کو مزین کر رہا تھا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ کفار مکہ کو یہ شیطان آ کر یہ بات کہہ رہا، قرآن نے کہا۔ اب اس کے حوالے سے دو موقف ہے، ایک ہے کہ ان کو خوف تھا کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے نہ چڑھائے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، تو یہ ایک ان کے اندر کفار مکہ کے اندر خوف تھا۔ لیکن ان کا سردار سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہوا، اس کی ایک لمبی داستان ہے، اس کی شکل میں شیطان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں میری طرف سے کوئی خوف نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھو، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، لیکن جب اس سراقہ بن مالک شکل اختیار کے ہوئے شیطان، دوسرا موقف یہ ہے کہ شیطان کسی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اور انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، شیطان آیا شکل اختیار کر کے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اس قریب تھا میرے اوپر حملہ کرتا، میں نے اس کو دبوچ لیا، میں نے اس کی گردن سے پکڑ لیا، پھر مجھے وہ سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری روایت بھی صحیح بخاری کی ہے جو بڑی معروف روایت ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مال پہ رکھوالا تھا تو ایک آنے والا آیا اور اس نے مال چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے مجھے واسطے دیے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی کہ یا رسول اللہ ایک آدمی آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے یہ واسطے دیے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کل پھر آئے گا، وہ کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑا یقین تھا کہ آج تو وہ ضرور ہی آئے گا، اس لیے کہ نبوت والی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں کہ کل پھر وہ آئے گا، کل پھر آیا، وہ ایسا ہوتا رہا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ سراقہ بن مالک والی جو بات ہے یہ مانی جا سکتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سراقہ بن مالک جب یہ بات دلاسا ان کو دے رہا تھا کہ تم جیتو گے، تم کامیاب رہو گے، تمہاری قوت ہے فلاں فلاں، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، جب اس شیطان نے دونوں جماعتوں کو دیکھا نا، جب آمنے سامنے ہو رہی تھی، مسلمان ہیں، مسلمان آپ جانتے ہیں تقریباً 313 ہیں، 1000 کا لشکر ہے، 313 کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، کوئی تلواریں بھی نہیں ہے، کوئی چیزیں بھی نہیں ہے، بلکہ نہتے ہیں، ہاتھوں سے خالی ہیں، لیکن اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہے۔ سامنے ایک لشکر جرار ہے، 1000 لوگوں کی تعداد ہے، مال و متاع سے اور سمانے جہاد سے، لڑائی اور قتال سے لیس ہے، اپنے اسلحے کو دکھا لہرا رہے ہیں۔ فلما تراءت الفئتان نكص، جب شیطان نے دونوں کو دیکھا نا، اللہ اکبر، نكص على عقبيه، اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، پیچھے کو مڑ گیا۔ وقال، لوگوں نے کہا سراقہ کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا انی بری منکم، میں بھائی بری ہوں تم سے۔ اس لیے کیوں بات بری ہے؟ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ۔ جو فرشتے اترتے ہوئے اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور نصرت جو اتری ہے، فرشتوں کی شکل میں 1000 فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو یہ شیطان کہتا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر
نہیں آ رہا، اس لیے انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا خوف آ رہا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ آپ جانتے ہیں پھر اللہ کی نصرت کیسے آئی، بدر کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر فتح عطا فرمائی۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، تو گویا کہ یہ واقعہ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کا خالق کائنات رب ارض و سماء اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، لوگوں اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار کرو، وہ گھوڑوں کی شکل میں ہو، وہ اسلحے کی شکل میں ہو، وہ بمبوں کی شکل میں ہو، وہ ایٹم کی صورت میں ہو، جس قدر مقابلہ دشمن تیاری کر رہا ہے تمہیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ اکبر، تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کا ذکر کیا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ اور یہ محبت جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے یہ مال سے نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے دل میں جو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر مال و زر اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تم خرچ کر دو اور محبت تمہیں مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت کیسے ملتی ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ اکبر، اللہ نے محبت دلوں میں ڈالی، اور دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم فرشتوں کو بھی کہو کہ فلاں بندہ ہے اس سے محبت اللہ کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہ اعلان دنیا والوں میں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا فضل کہ اللہ کسی کے دل میں محبت کو پیدا کر دیتا ہے، وگرنہ دولت سے محبت حاصل نہیں ہوتی۔ خالق کائنات رب ارض و سماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے خالق کائنات فرماتے ہیں یہ إِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ الآن یہ اس وقت ایک دور تھا جب ایمان مضبوط تھے، اللہ کو ایمان کی قوت، اصحاب رسول کا دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر یہ لوگ صبر کرنے والے ہوں یہ یقیناً غالب آئیں گے، ان کی تعداد اگر 20 ہوگی اور یہ 200 پر غالب آئیں گے، اور یہ اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ لیکن الان خفف اللہ، اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے، اب وہ تمہارے ایمان کی جو قوت تھی وہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ ایمان اب باقی نہیں رہے جو اصحاب رسول کے ایمان تھے، تو یقیناً آج بھی وہ ایمان کی کمزوری ہو چکی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس میں تخفیف کرتے ہوئے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے تخفیف کر دی اور اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، اللہ بھی جانتا ہے تمہارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ اب کیا حکم ہے؟ فَإِن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم 100 ہو گئے، صابرۃ، تم صبر کرنے والے ہو گئے، یغلبوا 200، پھر 200 کے اوپر بھاری ہو گئے، اللہ اکبر، اگر 1000 ہو گئے تو 2000 پر غالب ہو گئے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے رب کائنات نے اہل لوگ جہاد کرنے والے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، والذین آمنوا وہاجروا، ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن ہے نہیں، مومنون حقا یہ سچے مومن ہیں۔ اب سچے مومنوں کی اللہ رب العزت یہ حکم فرما رہے ہیں، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ سچے مومن کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور ہجرت کی اور جنہوں نے مدد کی۔ اس سے مراد اصحاب رسول ہیں اور مجاہد مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ آؤ نصرو، جنہوں نے مدد جگہ دی اور مدینے میں رہنے کے لیے جگہ دی، اور جنہوں نے مکے سے ہجرت کی۔
کہ گویا کہ اس سے مراد اصحاب رسول کی جماعت ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقت میں مومن سچے مومن ہیں، لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش بھی ہے، رزق کریم، اور ان کے لیے عزت اور تکریم کا اللہ نے رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ گویا کہ وہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور قتال بھی کیا، پھر وقت آنے پر، اللہ کے امر آنے پر مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہتے اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر مدینے میں ہجرت کر کے اللہ کے امر سے آئے اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور وہ لوگ جو مدینے میں تھے انصار، انہوں نے ان کی مدد کی، ان کو جگہ دی، رہنے کے لیے جگہ دی اور مدد کی۔ اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقت میں مومن جن کے لیے اللہ نے بخشش کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس کے کریم کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ گویا کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت میں مومن ہے، اب ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، ان کے بارے میں کوئی، ان کے ایمان میں کوئی شک کرے اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک کرے، تو یہ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری انسانیت کی لعنت ہے کہ جو اصحاب رسول کے اوپر تان کرتا ہے، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے، جن کے ایمان کے گواہی اللہ دیتا ہے اور بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المؤمنون، یہ مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں۔ آج کوئی بدبخت اور لعین ان کے بارے میں بات کرے، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی، جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا، سب ایک معنی ہوتا ہے گالی دینا اور ایک معنی ہوتا ہے اس کو برا بلا کہنا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من سب صحابی، جس نے میرے صحابی کو کسی کے بارے برا بلا کہا فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، پوری انسانیت کی اس کے اوپر لعنت ہے جو میرے صحابی کے بارے میں شک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا من بعدوا وہاجروا، اور اس کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض، اللہ اکبر۔ آگے سورۃ برات ہے، سورۃ توبہ بھی اس کو کہتے ہیں اور سورۃ برات بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہے، لیکن ان میں سے سب سے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الانفال ہے اور سورۃ توبہ، ان کا ایک ہی موضوع ہے، ان دونوں صورتوں کا موضوع ایک ہی موضوع ہے، اس لیے بسم اللہ درمیان میں نہیں ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، انہوں نے نہیں فرمائی، حکم فرمایا، تو صحابہ نے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی، اور یہ اس کی وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سورۃ توبہ ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کا اعلان کیا ہے۔ یہ وہی حج اکبر ہے جس کا امیر حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت کو بھیجا اور اس کا امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا کہ یہ قرآن کی آیات کو لے کر، اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اے ابوبکر اعلان کر دیجئے کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، ننگے ہو کر برہنہ حالت میں طواف نہیں کیا جائے گا۔ اور آج کے بعد مشرکوں کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ مشرک بھی آج کے بعد بیت اللہ کا حج نہیں کرنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس وقت کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والا نہیں تھا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین اللہ، یہی اللہ رب العزت نے مسجدوں کے حوالے سے حکم جاری کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ یعمروا مساجد اللہ،
کہ مسجدوں کو وہ آباد کریں، یہ مشرک کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے ہیں اور آخرت میں ان کا یقین ہے، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکات، اور زکات کو ادا کرتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ فعسى اولئک یکون من المہتدین۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیفیت اور ایمان کی گواہی دی ہے تو جو مسجدوں کو آباد کرنے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی شہادت اللہ نے خود عطا فرمائی کہ مسجدوں کو آباد کرنے وہ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی فضیلت کتنی ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے انہوں نے ان کو اوصاف کو بیان کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکات کو ادا کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ان استحب الکفر علی الایمان، وہ بھائی، وہ والدین جو کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کی مناسبت، اگرچہ وہ تمہارا بھائی ہے، اگرچہ وہ تمہاری ماں اور باپ ہے، لیکن وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو تمہارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے رب کائنات نے فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اپنے کافر باپ، حالانکہ باپ کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے لیکن دین کے مقابلے میں وہ رشتہ نیچے ہے، بلکہ اگلی آیت میں تو کمال کی آیت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، واضح اعلان کر دیجئے، ان کان اگر ہو آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان، و اموال وہ تمہارے اموال، اللہ کو ایک طرف تموہا و تجارت تخشونہا تمہارے وہ تجارت جس کے کمی میں تمہیں بڑا خوف اور ڈر لگتا ہے، اور تمہارے قبیلے تمہارے گھر ترضونہا حب الیکم من اللہ رسول، اگر یہ ساری چیزیں ماں باپ بہن بھائی قوم قبیلہ تمہیں پسند ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے یہ محبت غالب آ جائے، اور پھر فرمایا وہ جہاد فی سبیلی، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر تمہاری محبت ان کے اندر زیادہ آ جائے، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر رکو اور اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ گویا کہ سب سے زیادہ محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، وہ بہن بھائیوں کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور یہی ایمان والوں کا تقاضا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کے اندر سب سے زیادہ اگر محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ گویا کہ جب تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر محبت اگر مال کی آ گئی، دولت کی آ گئی، آباء و اجداد کی آ گئی، بہن بھائیوں کی آ گئی، پھر اللہ کے امر کا عذاب کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اگر ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ آگے رب کائنات نے پھر وہ میدان قتال کا ذکر کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک جو آدمی ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیے شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور مشرکوں کی حالت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک آدمی پلید ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، واضح اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک بیت اللہ کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے رب کائنات فرماتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ بیان کیا۔ یہودی کیا کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو رب بنا لیا، اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ یہ بھی یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تلاوت فرمائی نا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام قبول کر حاتم تائی کا بیٹا ہے اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے علماء کو رب بنا لیا، ہم تو نہیں رب مانتے تھے، قرآن کہتا ہے رب بنا لیا، یا رسول اللہ ہم تو انہوں رب نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جو تمہارے علماء کہتے تھے تم یہ حلال ہے تم کہتے تھے حلال ہے، وہ کہتے تھے حرام ہے تم کہتے تھے حرام ہے، کیسا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو رب ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کی بات کو چھوڑ کر، تورات اور انجیل کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے درویشوں کی بات مان لینا، تو یہی تو رب ماننا ہے کہ اللہ کی بات کو نہیں لیتے بلکہ اپنے علماء کی بات کو، اپنے درویشوں کی بات کو مانتے، قرآن کی آیات کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، کہتے جی ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہا ہے اور علماء نے کہا ہے، یہی تو قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنا لیے ہیں۔ اللہ آگے مسیح علی بن مریم کا تذکرہ کیا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، پھر انہی کا تذکرہ کیا، احبار اور رہبان کا تذکرہ ہے، لیاکلوا اموال الناس بالباطل، ان کا کام کیا ہے؟ یہ باطل طریقے سے لوگوں سے مال حاصل کرتے ہیں، مال کی حرص ان کو لگی ہوئی ہے۔ اللہ ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تینوں کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے دی، نعوذ باللہ، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، دین کا کام کرنا بس ایسے ہی ہے نا تھوڑے لیے۔ استغفر اللہ ربی رب، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اپنے مالوں پہ کنز خزانے کو کہتے ہیں اور سونے چاندی کو اوپر ان کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، اللہ اکبر۔ اس دن کیا ہوگا جب اس مال کو، اس کنز کو، اس سونے چاندی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور اس جہنم کے ساتھ پھر ان کے چہروں کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے یہ جس کو تم جمع کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔